السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم سیکنڈ ٹرم کا پہلا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت۔ سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو صداقت کے معنی بتاؤں گی۔ صداقت کے معنی سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا ہے۔ صداقت کا بہترین عملی نمونہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سچ بولا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اب میں آپ کو بیٹا ایک واقعہ سناتی ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی مثال ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ والوں کو صفا کے پہاڑ پر بلایا۔ جب لوگ پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے مکہ والو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ چکا ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا، جی ہاں، ضرور سچ مانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ صداقت بہت اچھی عادت ہے۔ ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے۔ وہاں گھر میں موجود ایک خاتون نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اپنے بچے سے کہا، یہ لو کھجور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم واقعی میں اپنے بچے کو کھجور دینا چاہتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں میرے پاس کھجور ہے اور میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھجور نہ ہوتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ بیٹا دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہم ایسے ہی عام ہر بچے کے ساتھ مذاق کر لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں، چاہے ہم مذاق کر رہے ہوں تو اس میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں صداقت سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی جانی خطرہ ہو اور سخت نقصان پہنچنے والا ہو تو ہمیں کیا اس صورت میں بھی سچ بولنا چاہیے؟ اب میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتی ہوں بیٹا۔ یہ کہانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانی ہے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی 12 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ نے انہیں تعلیم کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بغداد بھیجا۔ والدہ نے 40 دینار کی رقم بچے کی قمیض میں سی دی اور روانہ کرتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کبھی نہ بولنا، کیونکہ صداقت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جبکہ جھوٹ بڑا گناہ ہے۔ قافلہ جو ہی جنگل سے گزرا تو اسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ لوٹا ہوا مال سمیٹ کر جب سب ڈاکو واپس جانے لگے تو ان کے سردار کی نظر بچے پر پڑی۔ اس نے بچے سے پوچھا، تمہارے پاس بھی کوئی مال ہے؟ بچے نے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری ماں نے قمیض میں سی کر دیے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار حیرت سے بولا، اے لڑکے، تم اپنے 40 دینار ہمیں کیوں بتائے ہیں جنہیں تمہاری ماں نے قمیض میں چھپا رکھا تھا؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں نے رخصت کرتے ہوئے مجھے نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، کیوں صداقت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جبکہ جھوٹ بڑا گناہ ہے۔ حیرت زدہ سردار نے سوچا، ایک طرف یہ کم سن لڑکا یعنی کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جس نے ہر حال میں سچ بولا اور اپنی ماں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لایا، دوسری طرف ہم ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے رب کے کسی حکم کو نہیں مانتے۔ لڑکے کی صداقت سے ڈاکو اور ان کا سردار اس قدر شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے لوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کر دیا
اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی۔ آپ نے دیکھا بیٹا کہ صداقت کا کتنا اچھا نتیجہ نکلا۔ یوں ہم سب کو ہمیشہ صداقت سے کام لینا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہمارے والدین بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ بیٹا یہ ہمارا چیپٹر تھا جس کی میں نے آپ کو وضاحت دی۔ اب میں آپ سے چند سوال کرتی ہوں جو آپ کے 1 ورڈ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کہاں جمع کیا؟ کہاں جمع کیا؟ صفا کے پہاڑ پر۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کتنے دینار تھے؟ کتنے دینار تھے؟ 40۔ شیخ عبد القادر جیلانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ بغداد۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دینار کس نے دیے؟ کس نے دیے تھے؟ والدہ نے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس دینار کہاں چھپے تھے؟ کہاں چھپے تھے؟ قمیض میں سلے ہوئے تھے۔ بیٹا یہ ہمارا چیپٹر ہے، اب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے اور یہ سوال یاد۔ بیٹا اب ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی ریڈنگ کریں گے۔ استاد صاحب کمرہ جماعت میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب کو سلام کرنے کے بعد کہا، بچوں آج کا ہمارا سبق صداقت ہے۔ انہوں نے پہلے سعد اور بعد میں عمر سے پوچھا، آپ صداقت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سعد بولا، صداقت کا مطلب سچ بولنا۔ عمر نے کہا، جناب صداقت کا مطلب سچی بات کہنا۔ استاد صاحب نے فرمایا، سعد اور عمر کا جواب درست تو ہے مگر مکمل نہیں۔ صداقت کے معنی ہے سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا۔ صداقت کا بہترین عملی نمونہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچ بولا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ صادق سے مراد وہ سچا جو کبھی جھوٹ نہ کہے، اور امین کے معنی ہیں وہ امانت دار جو کبھی خیانت نہ کرے۔ اتنے میں عامر نے کہا، جناب آپ ہمیں کوئی ایسا واقعہ بھی سنائیں جس سے ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی مثال ملے۔ استاد صاحب نے کہا، تو ایسا واقعہ سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ والوں کو صفا کے پہاڑ پر بلایا۔ جب لوگ پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، اے مکہ والوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ چکا ہے جو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا، جی ہاں ضرور سچ مانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ ہم گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، کبھی جھوٹ نہ بولا اور نہ ہی کبھی کسی کے مال میں خیانت کی۔ بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی مثال سنی۔ صداقت بہت اچھی عادت ہے۔ صداقت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جبکہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں صداقت سے کام لینا چاہیے۔ اتنے میں طاہر نے اجازت پا کر پوچھا، جناب اگر ہمیں کوئی جانی خطرہ ہو تو اور سخت نقصان پہنچنے والا ہو تو کیا اس صورت میں بھی سچ بولنا چاہیے؟ استاد صاحب نے فرمایا، پیارے بچوں اس کے لیے میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کہانی ہے۔ جب وہ 12 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ نے انہیں تعلیم کے لیے ایک قافلے کے ساتھ بغداد بھیجا۔ والدہ نے 40 دینار کی رقم بچے کی قمیض میں سی دی اور روانہ کرتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ صداقت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جبکہ جھوٹ بڑا گناہ ہے۔
قافلہ جو ہی جنگل سے گزرا تو اسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ لوٹا ہوا مال سمیٹ کر جب سب ڈاکو واپس جانے لگے تو ان کے سردار کی نظر بچے پر پڑی۔ اس نے بچے سے پوچھا، کیا تمہارے پاس بھی کوئی مال ہے؟ بچے نے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری ماں نے مجھے قمیض میں سی کر دیے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار حیرت سے بولا۔ بچے نے جواب دیا، اے لڑکے، تم نے اپنے 40 دینار ہمیں کیوں بتائے جنہیں تمہاری ماں نے قمیض میں چھپا رکھا تھا؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں نے رخصت کرتے ہوئے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، کیونکہ صداقت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جبکہ جھوٹ بڑا گناہ ہے۔ حیرت زدہ سردار نے سوچا، ایک طرف یہ کم سن لڑکا ہے جس نے ہر حال میں سچ بولا اور اپنی ماں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لایا، یعنی کہ حکم مانا۔ دوسری طرف ہم ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے رب کے کسی حکم کو نہیں مانتے۔ لڑکے کی صداقت سے ڈاکو اور ان کا سردار اس قدر شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے لوٹا ہوا مال قافلے کو واپس کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی۔ پیارے بچوں، اب آپ نے دیکھا کہ صداقت کا نتیجہ کتنا اچھا نکلا۔ اب یوں ہم سب کو ہمیشہ صداقت سے کام لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوگا۔ تمام بچے کہانی سن کر بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ صداقت کے راستے پر چلیں گے اور والدین کا حکم مانیں گے۔ بیٹا آج آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ بھی ہمیشہ سچ بولیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور آپ کے والدین بھی خوش ہوں گے۔ بیٹا اب آپ نے اس چیپٹر کو 5 ٹائم ریڈ کرنا ہے اور اس پہ ڈیٹ لگا دینی ہے۔ اب جب آپ اس کی ریڈنگ کر لیں گے تو بیٹا آپ کو اچھے طریقے سے بک ورک کرنا بھی آ جائے گا، وضاحت سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ریڈنگ کرنے کے بعد تو آپ بک ورک خود ہی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، خدا حافظ۔